مفتی الیاس صاحب سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان من البیان لسحرا، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے یہ جو سٹیج ہمیں دیا ہے، یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ عزیز طلبہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، حضرات علماء سے نہیں۔ یہ وقت ہماری محنت کا ہے۔ الحمدللہ علماء دیوبند نے کوئی میدان نہیں چھوڑا جس میں انہوں نے محنت نہیں کی۔ ہر سٹیج پر، ہر مقام پر، ہر موقع محل پر الحمدللہ ہمارے اکابرین نے محنت کر کے، اور جہاں جہاں جس صورت میں دشمن آیا الحمدللہ انہوں نے اس کا پیچھا کیا۔ اور یاد رکھیے، اس وقت جو ہمارے ہاں ضرورت ہے وہ ضرورت ہے تقریر کی اور بیان کی۔ کتابوں کی کمی نہیں، مواد کی کمی نہیں، الحمدللہ ہر موضوع پر ہر قسم کی کتاب دستیاب ہے، اور بعض ماشاءاللہ طالب علموں نے ایسی کتابوں کا حوالہ دیا، میں نے بھی پہلی دفعہ سنا۔ تو سامعین محترم، اس کے لیے ضرورت ہے مطالعے کی۔ ہمیں یہ چیز اپنانی چاہیے کہ ہم جستجو سے، محنت سے، مشقت سے مطالعہ کریں۔ موبائل کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج جو نئی نسل ہماری آ رہی ہے اس کی الغار صرف اور صرف موبائل کی طرف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان جادو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ بھئی جادو تو حرام ہے، لیکن علماء نے یہاں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے جادو کے ساتھ اس کی تشبیہ بیان کی کیوں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیان جیسے جادو اپنا اثر دکھاتا ہے، ایسے ہی جب کوئی مقرر محنت کر کے اپنا مقام بناتا ہے اور وہ محنت کر کے اپنی تقریر کو عوام کے سامنے رکھتا ہے تو اس کی وہ تقریر عوام کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ اس لیے سامعین محترم، عزیز طلبہ، ہم اس وقت خوش نصیب ہیں کہ مولانا عبدالحفیظ صاحب، ان کے رفقا کی یہ محنت ہے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ اسی طرح مدارس میں جہاں بزمیں ہوتی ہیں اس میں ضرور شرکت کریں۔ کچھ نہیں، میں کہتا ہوں جمعرات کو بزم ہوتی ہے، جو جمعرات کو سبق پڑھا ہے وہی سنا لیں، لیکن بزم کے اندر ضرور شریک ہوں۔ اللہ رب العالمین تمام منتظمین کو اور یہاں جو ہم حاضرین ہیں سب کا یہاں بیٹھنا اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمیشہ ایسے ہی قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔